شاید نہیں بنا. الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد سامعین عزیز، میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرمان حمید میں سے ایک آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ رب العزت کے بارگاہ سے کہ اتباع مجھے اس کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیجیے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے وہ مال جن کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا، اور اس آیات مبارکہ کے اندر کئی پہلو ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے وہ مال جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر تم نے اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت نہ کی تو فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل کیا جائے گا، تم پر اتار دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کی بتا اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کے لیے جو بنیاد قائم فرمایا ہے وہ ہے محبت کہ خدا اور عشق مصطفیٰ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تین چیزیں ہیں، ایک فرمایا محبت خدا، دوسرا فرمایا عشق مصطفیٰ، اور تیسری بات فرمائی کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا ان کے مقابلے میں فطری طور پر دنیا کی جس چیز یا جس شے سے بھی انسان محبت کرنے پر مجبور ہے، خالق کائنات نے مکمل طور پر اس کی نفی فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں پر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار اور کنبے والے اور تمہارا وہ مال جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، جس سے ڈرتے رہتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عذاب اور انعام کا انتظار کرو۔ فرمایا اگر تمہاری یہ محبتیں، دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے محبوب پر، اللہ اور اس کے محبوب سے بڑھ کر اگر ان چیزوں سے تمہیں محبت ہے تو پھر فرمایا کہ اللہ کی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے۔ دین اسلام کا ایک مقام ہے، اسلام کے تمام قوانین اور ضوابط فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام میں ایک بھی قانون ایسا نہیں جسے عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ تو بزرگوں دوستو، جس آیات کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا،
اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین سے محبت کرنا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنے عزیز و رشتہ داروں سے محبت کرنا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے کنبے قبیلے والوں سے اپنا تعلق اور واسطہ چھوڑ دو، نہیں فرمایا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اکبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین کی محبت کا یہ عالم ہے۔ یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے قبیلے والوں سے تعلق اور واسطہ جوڑ کر رکھو، اور جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق اور واسطہ نہیں جوڑتا اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان چیزوں سے بھی اپنا تعلق اور واسطہ جوڑ کر رکھو، والدین سے بھی محبت کرو، اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے بھی محبت قائم رکھو، اپنی ضروریات کی ہر چیز سے محبت کرو، لیکن فرمایا کہ وہ محبتیں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر غالب نہ آ جائیں، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ان تمام محبتوں کا جب غالب آ جائیں گی تو فرمایا کہ پھر تم قابل مومن بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی تو ہم اولاد کی محبت میں سب کچھ بھول جائیں۔ اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا، بہترین مکان کی، بہترین سواری کی، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں۔ والدین کی محبت میں اللہ اور اس کے محبوب سے اپنا تعلق اور واسطہ چھوڑ دیں، فرمایا نہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ بھی محبت کرو، مال و دولت کے ساتھ بھی محبت کرو، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر غالب نہ آئے۔ اگر غالب آئے تو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ان تمام محبتوں پر جب غالب آ جائے گی تو سمجھ لو کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کامل ہے۔ حضور تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ شب اسرا کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن ہونے کا معیار ہی رکھا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر آپ کی محبت غالب آئے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں پر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت غالب ہو جائے تو پھر وہ کامل ایمان والا ہے۔ اے امام الانبیاء کے علماء، امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری اور لطیف بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا حتی یہاں تک کہ اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک فرمایا کہ میں ان کے والدین اور ان کے اولاد سے بڑھ کر جب اس کے سینے میں میری محبت نہیں آئے گی تو وہ اس وقت تک ایمان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ اپنی اولاد، اپنی جان سے بھی اگر زیادہ محبت ہوگی تو پھر بندہ مومن ہوگا۔ بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد، زاہد، کتنے ہی مجاہدے اور ریاضتی کرتا ہو، جب تک اس کے دل میں مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہوگی،
اس کی ہر عبادت اور ریاضت زہد و تقویٰ اس کے لیے بیکار ہے۔ ایسی نمازیں جو بغیر عشق مصطفیٰ کی ادا کی جائے، فرمایا کہ وہ غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائے گی، اس لیے کہ ایسی نمازیں عبادت خدا بندی کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ نماز کو وہ محبت کہ محبوب اور مستغرق ہو کر محبوب پاک کے مقدس اور متبرک ادا سمجھ کر ادا کی جائے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو اس کے ادا کر ان کی ادا کے ساتھ کیسے محبت کی جائے گی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نماز جس میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جلوہ گر نہ ہو، نماز کے لانے کے مستحق ہی نہیں، بلکہ سراسر ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا اس قسم کی نماز کے متعلق خداوند قدوس صلی اللہ کے جلالہ نے قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ یعنی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں سے کے لیے جو اپنی نمازوں سے کیا ہے، بے خبر ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب نمازی کے بارے میں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا کہ بے نمازی، فرمایا نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نماز سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ وہ بے خبر کس طرح ہے؟ فرمایا کہ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں، اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بزرگوں دوستوں، پتہ یہ چلا کہ ہر عبادت کے لیے جس چیز کا ہونا لازمی اور ضروری ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے اور میرے محبوب سے محبت کرو۔ اگر ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے اور میرے محبوب سے محبت کرو گے تو پھر تمہاری نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، تمہارے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، تمہارے ہاتھ سے دیے ہوئے صدقات بھی اللہ کی راہ میں قبول ہوں گے، تمہارا ہر نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا تو پھر تمہاری نمازیں بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی، تمہارے روزے بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے حج بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری کوئی سی بھی عبادت تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، یہ شرط ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا اعلان فرمایا محبوب میرے بندوں میں یہ اعلان فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عرش کے رب سے محبت کرتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور میری اتباع کرو گے تو پھر فرمایا تمہارے لیے انعام کیا ہے؟
فرمایا کہ پھر عرش کا رب تم سے محبت کرے گا. کتنا بڑا اعلان ہے. فرمایا اللہ کی سے محبت اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر عرش کا رب تم سے محبت کرے گا، اور جس سے عرش کا رب محبت کرے گا وہ کسی جہاں میں ناکام نہیں ہوگا. کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گے، وہ ہر جہاں میں کامیاب ہوگا. تو اس لیے بزرگوں دوستوں، والدین سے بھی محبت کریں، اولاد سے بھی محبت کریں، مال سے، مقام سے، سوال سے، سب چیزوں سے محبت کریں. لیکن یہ دنیا کی محبت اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پر غالب نہ آئے، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت اس دنیا کی تمام نعمتوں پر غالب آ جائے گا. تو پھر سمجھو کہ تمہاری پھر تمہاری ہاری بات بھی قبول ہوگی. پھر تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، اور عرش کا رب اور تاجدار انبیاء تم سے راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ عرش کا رب تم سے راضی ہو جائے تو فرمایا پھر اللہ سے محبت کرو، اس کے محبوب کی اتباع کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے کہ اللہ ہم سب کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ابھی شاید نہیں مانا.